بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے حلف الفضول۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اسلام کے اندر اس کی بڑی برکت رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی اس معاہدے کی، اس واقعہ کا ذکر ہوا تو آپ خوش ہوتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ جو معاہدہ ہوا، یہ جو SOPs طے ہوئیں، یہ جو ایک ایسا معاملہ سامنے آیا، اس معاملے کی طے کیا تھی؟ وہ طے یہ تھی کہ جو ظالم تاجر تھے وہ غریب، کمزور اور مسافر تاجروں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، ان کا مال لے لیتے تھے لیکن پیسے ان کو واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے، بے آسرا، لاچار اور ایسے مسافر لوگ جن کی کسی جگہ پہ کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا تھا، ان کو تحفظ دیا گیا تھا۔ یہ اس معاہدے کا بنیادی خلاصہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب، ماشاءاللہ کنز الایمان بیکن سکول سسٹم لے کے چل رہے ہیں، 80+ برانچیں ہو چکی ہیں، آسرا ویلفیئر ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں، ایمبولینس کا نیٹ ورک موجود ہے اور بہت ہی پیارا کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ آج میرے سامنے بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی خوش بختی کے لیے ذکر کروں۔ آپ خطیب ہیں جامع مسجد کنز الایمان جوہر ٹاؤن لاہور کے، اور بانی چیئرمین ہیں مدینہ فاؤنڈیشن پاکستان کے، سرپرست ہیں تزکیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے، سرپرست اعلیٰ ہیں محافظان ختم نبوت پاکستان، سرپرست اعلیٰ ہیں انجمن فدائیان رسول پاکستان، اور صدر ہیں محمدی ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان۔ اور ان کے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی موجود ہیں مفتی سید فتح محمد شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ جامعہ نعیمیہ گڑھی شو لاہور کے فاضل ہیں اور خطیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ لکھنے اور پڑھنے سے بھی ان کا تعلق ہے۔ جی، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج کے موضوع کا جو بنیادی مقصد اور مطلب ہے، جو اس کا معنی ہے، مفہوم ہے، آپ ہمیں واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قبلہ نقشبندی صاحب، آج کا جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس دور کے اندر بھی اسی طرح ہی ضرورت ہے جیسے وہاں اس وقت ضرورت تھی۔ آج کا موضوع حلف الفضول، یہ اس ایگریمنٹ کا باقاعدہ تبصرہ اور تفصیل ہے کہ جس میں اس زمانے میں کہ جب ابھی اسلام تو باقاعدہ مذہب نہیں تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ کی عمر کے 2-3 قول آپ نے بیان کیے، اور راجح قول جو بیان کیا جاتا ہے وہ 20 سال کی عمر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کی عمر جب اتنی تھی، اور اس وقت ایک حرب فجار سے فارغ ہونے کے بعد معاملہ یہ ایک پیش آیا تھا، تو جس میں ایک یمن کے شہر زبید کے ایک تاجر کے مال کو خریدنے کے بعد عاص بن وائل جو اس وقت کا سردار تھا، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، معاوضہ، تو اس کی مدد پر یہ معاہدہ قائم ہوا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں۔ تو حلف الفضول معاہدہ کا نام رکھا گیا۔ اس کا حلف کا معنی ہوتا ہے حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، اور کسی بات پر پکا عہد کرنا، اور فضول جو اس معاہدے کو کہا گیا، سیسا پلائی دیوار بن جانا، سیسا پلائی دیوار بن جانا۔ تو فضول اس معاہدے کو ساتھ لفظ یہ اس لیے منسوب کیا گیا کہ اس میں 2-3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس معاہدے میں جو شرکاء تھے ان میں سے اکثر کا نام ایک جیسا تھا، فضل نام سے شروع ہوتا تھا ان کا، تو وہ صاحب 3 لوگ فضل نام کے شامل تھے، اور بقیہ لوگ زیادہ اور دوسرے تھے، تو ان کے نام کی وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ فضل کو عربی میں حق کہا جاتا ہے، تو یہ کیونکہ ایک مظلوم کے حق کو دلانے کے لیے رکھا گیا تھا، یہ معاہدہ کیا گیا تھا، تو اس لیے اس کا دوسرے لفظوں میں معنی ہوگا کہ حلف حق فضول، کہ جو اس لوگوں کے حق تھے، حفظ حق کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور تیسرا یہ کہ فضول فضل سے جس کا معنی پروفٹ بھی ہوتا ہے، نفع،
تو کیونکہ یہ معاہدہ اس اینگل میں کیا گیا تھا کہ جہاں مال کے جو پروفٹ آنے والے کو اور مال کی قیمت کو نہیں دیا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا گیا۔ جی علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، آپ کا تعارف تو بہت تفصیل سے میں نے کرایا اور گفتگو بھی آپ بڑی پیاری کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے معاہدہ کہاں طے پایا اور کون لوگ تھے اور وجہ کیا بنی، اور اس معاہدے میں جو لوگ شریک تھے اگر ان کا بھی ذکر خیر ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ جی بالکل قبلہ نقشبندی صاحب، یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر گوشے سے جوڑنا چاہیے۔ اس سے جو نور کی کرنیں پھوٹیں گی، اس سے ظلمت جو معاشرے کی ہے وہ دور ہوگی، تاریکی دور ہوگی، اور ہمارے ہاں انصاف کا دورہ ہوگا، ہمارے ہاں جو ہے وہ حقوق کی پاسداری کا دور آئے گا۔ یہ اس کا ایک بہترین باب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل ہیں۔ یہ اگر عیسوی تقویم کے حساب سے دیکھیں تو 591 سنہ عیسوی بنتا ہے، اور یہ معاہدہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ہوا۔ اس معاہدے کو جہاں حلف الفضول کہا جاتا ہے، وہاں حلف المطیبین بھی کہتے ہیں، کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر جو ہیں، زبیر بن عبد المطلب بھی اس میں شامل تھے، رؤسائے قریش دیگر بھی شامل تھے، اور عبداللہ بن جدعان بطور میزبان بھی تھے، اور اس میں وہ بطور معاہد بھی شامل تھے۔ اور وہ پکار جو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یمن کے ایک تاجر نے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کر لگائی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، کوئی مجھے انصاف نہیں دلا رہا، میں در در گیا لیکن مجھے کسی نے جو ہے وہ خیر نہیں ڈالی، تو کیا تم مکہ والے جو ہو وہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ان کا حق کھا جاتے ہو؟ اور مکہ والے تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو حرم کے پاسبان ہیں۔ تو اس طرح ان کی غیرت کو جب للکارا، بیدار کیا، تو لوگوں کو بڑا اس حوالے سے جو ہے وہ ایک احساس اور شرمندگی پیدا ہوئی۔ تو پھر یہ جو معاہدہ ہوا، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ حلف المطیبین، کیونکہ ایک خوشبو کا پیالہ تھا، اس میں سب نے ہاتھ ڈالے، اور پھر وہاں پر یہ عہد کیا کہ ہم ہر ظلم جو ہے اس کو مٹائیں گے، ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور ہر ظالم کو جو ہے وہ اس کے ظلم سے روکیں گے۔ اس میں دیگر مختلف قبائل قریش میں بنو ہاشم بھی تھے، بنو عبد المطلب بھی تھے، بنو تیم بھی تھے، بنو اسد بھی تھے، ان سب نے مل کر جو ہے وہ ایک عہد کیا، ایک پیکٹ آف جسٹس طے پایا کہ آئندہ سے چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی قومیت سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہوگا، اگر اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو ہم نے مظلوم کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مظلوم کو اس کا حق نہ دلا دیں، اس سے انصاف نہ دلا دیں۔ اور یہ انسانوں کی تاریخ میں ایک ایسا خوبصورت پیکٹ ہے کہ جس کو آج بھی رہتی دنیا تک ایک مثال بنا کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فقیر کو مدعو کیا، اور آپ کی پوری ٹیم کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے یہ جو آج ہمارا موضوع ہے حلف الفضول کے حوالہ سے، تو بنیادی طور پر میں اس کا تعارف کچھ یوں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حلف الفضول اعلان نبوت سے قبل عرب جاہلیت کے دور میں مکہ مکرمہ میں یہ تاریخی معاہدہ طے پایا، جس کا مقصد ظلم و ستم اور مظلوموں کی مدد اور عدل و انصاف کا قیام تھا۔ اور قبلہ پیر صاحب اس میں بڑی جو جامع اور معنی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کے اندر بنفس نفسی شریک ہوئے، اور آپ نے اس جو یہ معاہدہ ہوا اس کے اندر آپ کی شراکت داری ہوئی، اور حضور علیہ السلام کا اس میں ارشاد گرامی بھی موجود ہے کہ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس معاہدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح قبلہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے اس کے مختلف اقوال ملتے ہیں، 15 سال بھی ملتے ہیں، 20 سال کی عمر بھی تاریخ کے اندر ملتی ہے، اور تاریخ ابن ہشام کے اندر بھی یہ حوالہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 20 سال تھی جس وقت یہ معاہدہ طے پایا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس معاہدے سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ظلم کے خلاف عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی اپنا دست بازو جو تھا اس کو دراز فرمایا، اور لوگوں کو اور اس امت کو پیغام دیا کہ میں وہ نبی ہوں
میں وہ نبی ہوں کہ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جو بھی ظلم کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ روکیں گے۔ جی فرمائیے آپ۔ اور اس کے بعد یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد گرامی موجود ہے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو قبل از اسلام تاریخی پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ قبل از اسلام عرب معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا، تو جہاں طاقتور قبیلے کمزور افراد یا غیر ملکی تاجروں پر ظلم کرتے تھے ان کی داد رسی کے لیے کوئی نظام نہ تھا۔ تو جب کوئی نظام نہ تھا تو ایسے ہی ایک واقعے میں زبید نامی شخص جو یمن سے آیا تھا اور تجارت کے سلسلہ میں جیسے ہی وہ پہنچا تو ان کے ساتھ ایک وہاں جو تاجر تھا جو بہت بڑا قریش کا ایک با اثر سردار تھا جس کا نام عاص بن وائل سامی بتایا جاتا ہے، اس نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کے معاملات ہوئے، سلسلہ ہوا بے کا، تو اب اس نے جو بے کی پھر اس کے بعد وہ قیمت دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ جب وہ اس نے انکار کیا تو اس ایسے ہی پھر اس نے وہ جو بندہ تھا زبید نامی شخص وہ جبل ابو قبیس پر وہ کھڑا ہوا اور اس نے اشعار کی صورت میں یہ کہا کہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے حلف الفضول، ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا ایگریمنٹ مسلمانوں نے اس کو اپنائے رکھا، اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا، اور یہ اعلان نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا، آپ کو واقعہ یاد آتا تو پھر آپ ہیپی ہوتے، خوش ہوتے، کیونکہ کہ ایسی سہولت تھی جو کمزور کو دی گئی تھی، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں کے لیے آئے تھے۔ آپ نے کمزوروں کو طاقت دی۔ میں رات ہی پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ اللہ کے نبی کا سب سے جو بڑا معجزہ ایک بزنس مین نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے سب سے بڑا معجزہ میرے نزدیک اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ انہوں نے جو غریب لوگ تو ان کو امیر بنا دیا، ان کو مالا مال بنا دیا، ان کو زندگی کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، اور اس سے ماشاءاللہ وہ مالا مال ہوئے، جنہوں نے آگے بڑھ کے پوری دنیا کے اندر اپنے تجارتی سسٹم کو ڈیولپ کیا اور ترقی کی۔ جی مفتی شاہ مدنی صاحب کیا فرمائیں گے اس معاہدے کے جو سماجی، سیاسی اور معاشرتی سسٹم کے اوپر اس کے جو اثرات آئے پوزیٹیو، اس پہ آپ روشنی ڈالیں؟ جی پیر صاحب، یہ معاہدہ بنیادی طور پہ جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ کلیئرٹی کے ساتھ معاملات سامنے آئیں کہ جس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور صرف بزنس کا اعتبار نہیں تھا، یہ بظاہر تو حقیقت میں ایک بزنس معاملہ تھا جس پر یہ ہوا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ نبوت سے پہلے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حرب فجار کا واقعہ آتا ہے، حلف الفضول کا واقعہ آتا ہے، اسی طرح حجر اسود کی توسیع کا واقعہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو آپ ان سارے معاملات میں بد امنی کو ختم کرنے، امن پھیلانے، نفرت کم کرنے، مظلوم کا حق اور اس کا ساتھ دینے میں آپ پیش رہتے تھے، اور یہ اس کا آپ دیکھیں اثرات کیسے ہوئے کہ اس معاشرے میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے، لیکن نہ تو اس زبیدی شہری جیسے انداز سے کوئی للکارتا تھا اور کوئی اللہ اس کو بھی اجر دے گا، میں جس نے سسٹم کو للکارا، وہی میں کہہ رہا ہوں، نہ وہ اس طرح سے کسی کو دوسرے کو شرمندہ کرتا تھا، اور نہ کوئی اس کے خلاف اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا تھا اتنا جلدی۔ تو یہاں کیونکہ وہ عاص بن وائل ایک وڈیرا تھا، ایک بڑا سردار تھا، تو اس کے جتنے ساتھی قبیلے تھے ان ساروں سے اس نے التجا کی، لیکن وہ نہیں اس کے ساتھ چلے، تو پھر اس نے جا کے یا آل فہر کے لقب کے ساتھ کہا کہ اے مکہ والو، اے آل فہر، اے حج کے مقدس فریضوں کی میزبانیاں کرنے والو، کیا اب تمہارے آپ اس کو لک آفٹر کر رہے ہو؟ کیا اب تمہارے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ تو اب یہ ساری جب اس نے پکار کی تو اس میں محرک اور پہلا بانی جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب سامنے آئے، اور انہوں نے پھر اپنے حلیف جو سردار تھے، قبائل تھے، ان کے ساتھ مل کے اس معاہدے کو کیا، جس سے آنے والے وقت میں ہمیشہ کے لیے ظالم کو روک دیا گیا، اور ظالم کے اگینسٹ
خواہ وہ کتنا ہی مضبوط اور بڑا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا یہی کمزور وجہ کو ہے، گارنٹی دی گئی، کمزور کو گارنٹی دی، اور عاص بن وائل کے مقابلے میں کوئی اور آ نہیں رہا تھا، لیکن جب زبیر بن عبد المطلب آپ کے چچا اور دیگر قبائل سامنے آئے کہ ہم نے تو قسم اٹھا لی ہے کہ ہم تو اس کو اس شہر میں مکہ میں رہنے نہیں دیں گے اگر کوئی مظلوم کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا، تو اس نے کوئی چون چرا نہیں آگے سیکھی، کیونکہ اتنی بڑی طاقت اب آگے آ گئی ہے۔ تو یہ سیاسی اثرات، سماجی اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اور اس وقت کے اس معاہدے نے، کہ جہاں ظلم ہو وہاں سامنے طاقتور ہونے والے کے سامنے جھک نہ جائیں، بلکہ جو بظاہر چھوٹے نظر آئیں وہ بھی اگر اکٹھے ہو کے اس کے ساتھ مقابلے پہ آئیں گے تو ظلم کا راستہ بند ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو اعلان نبوت کے بعد بھی فخریہ بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں آج بھی کہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں، یا اس وقت مجھے اس معاہدے میں شریک ہونے سے روکنے کے لیے یہ کہا جاتا تو میں کسی صورت قبول نہ کرتا۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ بات تو اس پہ ہم کر رہے ہیں، مزید بھی کریں گے، روشنی بھی ڈالیں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس معاہدے کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کو، جس میں بین المذاہب کا معاملہ آتا ہے، بین المسالک کی بات ہوتی ہے، تو اس معاہدے کو ہم تھام کر کیسے اپنے لین دین کے معاملات کو ان کی شفاف، نیٹ اینڈ کلین بنا سکتے ہیں؟ جی قبلہ نقشبندی صاحب، دراصل یہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک پیکٹ ہے جو کہ ایک سوسائٹی میں سوشل پیکٹ کے طور پہ، جسٹس پیکٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور کئی اس کے حوالے ہیں، کئی اس کی جو ہے وہ جہتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی جو جہت میں بیان کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ معاشرتی جو ناہمواریاں ہوتی ہیں وہ احساس محرومی کو جنم دیتی ہیں، اور احساس محرومی جو ہوتا ہے وہ پھر جرائم کو جنم دیتا ہے۔ دراصل وہاں پر کیا جانے والا یہ معاہدہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی جس میں عدل نہیں تھا، جس میں انصاف نہیں تھا، جس میں ایک فیوڈل لارڈز کا ایک نظام سسٹم موجود تھا، وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، وہاں پہ انجسٹس جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، انصاف کا دور دورہ کرنے کے لیے اس معاہدے کا قیام عمل میں آیا، اور ہمارے لیے مشورہ اس طرح سے بنا کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں کوئی کمزور ہے اس کا سہارا بننا چاہیے۔ آج کے دور میں ملک پاکستان کی بات کی جائے تو بہت سے ہمارے ایسے علاقے ہیں جس میں فیوڈل لارڈز جو ہیں وہ نعوذ باللہ خدا بنے ہوئے ہیں، اور وڈیرا شاہی نے جگیردارانہ نظام انسانیت کو اس قدر اس کی تذلیل کی ہوئی ہے کہ مطلب اس کا بیان یہاں پر مطلب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر اس کے خلاف ہم اس حلف الفضول سے رہنمائی لیں، اور باہمی اس وقت معاشرتی ناہمواریاں جو ہیں وہ چاہے تفریق ہماری مذہبی اعتبار سے ہو، مسلکی اعتبار سے ہو، قبائلی اعتبار سے ہو، زبانی اعتبار سے ہو، ثقافتی اعتبار سے ہو، ان ساری جہتوں کو یک لخت چھوڑ کر ایک مطلب انسانیت کے بنیاد پر، اور کہہ لیجیے کہ ہمدردی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، معاشرتی ہمدردی کی بنیاد پر سب کو ایک جیسا سٹیٹس دینے کے لیے، ان کو انصاف دینے کے لیے، ان کو ظلم سے نکالنے اور بچانے کے لیے ہمارے لیے اس حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ جو روشن گوش ہے۔ میں بار بار اس پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ ایک غلط پیرامیٹر دیا جاتا ہے کہ شاید حضور علیہ السلام کی اظہار نبوت کی بعد کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی 63 برس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب سیرت نبوی کی بات ہوتی ہے پھر تو آپ کی ساری ایج کی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے اللہ کے نبی بالکل کی ذات کے اندر۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، میں موجودہ حالات میں حلف الفضول کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف اتحاد کی ضرورت۔ آج دنیا بھر میں مسلم اقوام بالخصوص فلسطین کے اندر جہاں پہ 60,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ ملک شام ہے، یمن ہے، برما ہے، یہاں پہ ظلم و ستم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنی بھی ہماری پارلیمنٹی جو ایک بڑے بڑے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں عہدوں کے اوپر، ان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے ہی وہ متحد ہوں گے تو ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، فلسطین میں ہیں
یا برما میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں۔ جس سے ہی ہم متحد ہوں گے تو اس کا واحد حل یہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم اس کو چند ہی دنوں کے اندر یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جس طرح مختلف قریشی قبائل جو اس وقت تھے، انہوں نے سب نے مل کر جو ہے ایک معاہدہ کیا کہ ہم ظلم کے خلاف اپنے بازو دستے دراز کریں گے۔ ڈٹ جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنے دستے بازو کو دراز کیا اور پھر انہوں نے ظالم کا ہاتھ روکا اور وہاں پہ امن و سلامتی کا ایک گہوارہ بن گیا، تو ایسے ہی آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ گہوارہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ذوالفقار صاحب اب جی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل اہمیت اس کی مسلمہ ہے قبلہ نقشبندی صاحب، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم لوگ اس وقت جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، دیکھیے قوم نے دیکھا ایک جو ہے وہ ہم نے آپریشن لانچ کیا، اس کو مارکہ حق کا نام دیا، اس کو بنیان المرصوص کا نام دیا، نماز فجر جو ہے ہمارے جنرل صاحب نے پڑھی، اور پھر قوم نے فجر کا وقت جو سنت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ سے روشن ایک پہلو تھا اس کو فالو کیا، تو اللہ نے ہمیں اقوام عالم میں کتنی سربلندی عطا کر دی۔ اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ ہاں جی، اس اگر معاہدے کو بھی مودی بیچارہ رو لگیا ہے۔ بالکل ایسی مودی جو ہے اس کی اور چیخیں میں نکل گئی ہیں۔ علامہ صاحب بتا دوں کہ اگلا جو الیکشن ہے مودی جیت نہیں سکتا انڈیا کے اندر۔ نہیں جیت سکتا جی، انڈیا تو اقوام عالم میں اتنا رسوا ہوا ہے کہ جتنا کبھی اپنے قیام سے لے کر اب تک رسوا نہیں ہوا تھا۔ یہ صرف وہی ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو در مصطفیٰ پہ جھکا دیں اور آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ منارہ نور بنائیں، تو آپ دیکھیں کہ امت مسلم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لے گی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ حضرات ہم بات کر رہے ہیں حلف الفضول واقعے کی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک ہمیں پیغام دیا کہ ہمیں کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہو جو ویک نہیں ہوتے بلکہ طاقتور ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، جو بات تو کر لیتے ہیں لیکن بات پوری نہیں کرتے، لین دین کے معاملہ کو صحیح نہیں لے کے چلتے۔ اور یہاں بات اس فرد کی ہوئی جس نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر بات کی۔ اب دیکھیے جو سسٹم کو للکارتا ہے، جو جھوٹے اور یعنی کہ ایسا سسٹم جہاں جھوٹ ہو، لاقانونیت ہو، اس کو جو بندہ للکارتا ہے، تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے۔ اور جب تاریخ کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایسے بڑے نام یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے ہوا کی مخالف سمت میں چل کر اپنا نام بنایا، کیونکہ ہوا کی مخالف سمت میں چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جدھر ہوا چل رہی ہو یا جدھر پانی بہہ رہا ہو ادھر تو لوگ بہت جاتے ہیں، لیکن کوئی الٹ سائڈ چلتا ہے تو لوگ اس کو ہی دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ وہ نیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ تو مفتی شاہد مدنی صاحب اس پہ کیا مزید آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی قبلہ پیر صاحب، اس حوالے سے میں جیسے آپ نے پہلے سوال کیا بین المسالک ہم آہنگی اور ان زاویہ سے، تو دیکھیے یہ معاہدہ جب ہوا تو اس وقت ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت تو نہیں فرمایا، تو اس وقت زمانہ فطرت ہے اور قبیلوں کے سردار ہیں جن میں بت پرست بھی موجود ہیں، موحد بھی موجود ہیں۔ تو اس معاہدے میں جو بھی، کیونکہ وہ مظلوم کے حق میں تھا، ظالم کے خلاف تھا، تو اب اس معاہدے میں اگرچہ وہ اعلان نبوت سے پہلے تھا، اگر ہم بین المسالک معاملات کو دیکھیں تو وہاں تو ایک ہی امت کے چند گروہ جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، فرقہ ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے اندر معاہدہ کیوں نہیں مضبوط ہو سکتا؟ اس سے روشنی ہم لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس وقت موحد، مشرک، کافر، ان کے آپس کا معاہدہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند تھا، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کے بعد بھی اس کو گرانٹڈ کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ اس وقت کامیاب ہوا جب ساروں نے مل کے کام کیا، جیسے آج آپریشن بنیان مرصوص کے اندر، مارکہ حق کے اندر یہ کامیابی اس وقت ہمیں ملی کہ جب پوری قوم وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں، اپنے اپنے مسالک، ان ساری پہچان سے ہٹ کر پاکستانی ہونے کے ناطے جب کٹھے ہوئے تو ہماری جتنی ملٹری لیڈرشپ تھی، وہ بھی دلیر ہو گئی، سیاسی لیڈرشپ تھی وہ اور دلیر ہو گئی کہ پوری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو وہ بظاہر جو اپنے آپ کو اس پورے کانٹیننٹل میں بڑا پہلوان سمجھتا تھا، پہلی جنگ تھی جس کے اندر
ہم بھی شامل ہو گئے وہی میں کیونکہ ہم اس لیے ہم نے ہم بھی کل کہہ تھے سکتے ہیں اس کہ کے بعد شامل نہیں تھے 2025 میں جو جنگ ہوئی اس میں ہم شامل ہم تھے بطور غازی شامل تھے غازی، اور کیونکہ ان لوگوں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی رائفلوں سے جو ڈرون تھے انڈین وہ گرائے گرا ہے ایسے ہی. اور یہ بہت بڑا تو میں کیا گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم ان سارے طبقاتی نظام سے ورا ہو کر اکٹھے ہو کر جب معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر یہاں ظالم جتنا بھی تگڑا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے وہ گھٹنے ٹیکتا ہے. اب یہ اس کانٹیننٹل میں انڈیا اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھتا تھا کہ میری بیک پہ فلاں 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 طاقت جو ہے وہ سپر پاور کھڑے ہیں، لیکن جب سامنے سے مسلمانوں نے اور اپنے اتحادی اور حلیف کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تو یہ گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور یہی حلف الفضول کی خوبصورتی ہے. اور دیکھیں اس زمانے میں اس میں جو تھے عبداللہ بن جدعان جن کے گھر میں یہ معاہدہ ہوا وہ فیاض آدمی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے وہ بھتیجے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ہیں، اور لیکن وہ اس وقت کیونکہ کافر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا عبداللہ بن جدعان کو آخرت میں بھی اس کا حصہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ دنیاوی معاملہ تھا، اس نے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ بھی توبہ نہیں کی، تو لہٰذا وہ دنیاوی معاملے میں اچھا کہلایا، اخروی معاملہ اور ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بڑی برکت ہے، بڑی بہاریں. جی علامہ صاحب، میں آج آپ سے ایک مختصر سوال کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے آپ کے عہدے گنوائے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو سٹیٹس ملا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو برکت دی ہے. بہت سے کام تو ہم خود ذاتی طور پہ جانتے ہیں. کون کون سا ادارہ آپ کا کون کون سا کام کا ہے، اس پہ آج آپ روشنی ڈالیں. جی الحمدللہ، یہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت، اس کی محبوب علیہ السلام کی نگاہ لطف و کرم ہے. جی ایک تو مسجد کا 30-31 سال سے سلسلہ ہے. الحمدللہ یہ کہ وہاں سے میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے، یہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، میں وہاں پہ خدمت کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ محمدی ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے ہماری، جی یہ ایک بڑا شاندار قسم کا میڈیکل سینٹر ہے جس میں ہمارے ڈفرنٹ شعبہ جات ہیں، جس میں گائنی کا بھی ہے اور ڈینٹل سرجن بھی ہے، اس میں آرتھوپیڈک بھی ہے، اس میں کارڈک جو ہے وہ بھی ہے. اچھا، اس کی بڑی اچھی ایک لیب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فزیشین ہمارے 2 شفٹوں میں اس میں بیٹھتے ہیں. اور فزیو تھراپسٹ جو ہے اس کی بھی ہمارے پاس سہولت موجود ہے. الٹرا ساؤنڈ کی سہولت جو گائنی کا شعبہ ہے اس میں پراپر جو ہے ہم دیتے ہیں. اور اس کی بڑی نومینل سی ایک مطلب کہہ لیجیے کہ واجبی سی ہم نے وہ چارجز وغیرہ فیس وغیرہ جو علامتی فیس رکھی ہوئی ہے. اور اس میں بلا تمیز مطلب مسلک کے، مذہب کے اور کسی بھی تفریق کے سب لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. پوری انسانیت وہاں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. جی بالکل، خدمت انسانیت ہو رہی ہے. باقی جو دارالتزکیہ کا تزکیہ ایجوکیشنل سسٹم ہے، جی اس میں ہمارے کو 700 کے قریب بچیاں بالخصوص جو ہے وہ ان کا ایک ہمارا ایجوکیشن سسٹم پورا بنا ہوا ہے، جس میں ایک سکولنگ ہے، تزکیہ سکول سسٹم ہے، اور تزکیہ دارالتزکیہ کے نام سے خواتین کی اصلاح اور تربیت کا ایک نظم ہے، جس کے تحت ہمارے 3 جو اس وقت سینٹر چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف سوسائٹیز میں، جن میں بالخصوص ہماری پوش سوسائٹیز ایلیٹ کلاس جو ہے، اس میں ان کو درس قرآن اور مختلف جو شارٹ کورسز ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ نظم چل رہا ہے. باقی جو مدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے اس کے کچھ ذیلی ادارے، جن میں خاص طور پہ میں مقدس اوراق کی جو تحفیظ ہے اس کے حوالے سے اور ان کی مطلب جو پراپر ان کو اکٹھا کرنا ہے، اس کا ہمارے پاس ویکلز ہیں، ہمارے پاس ڈرائیورز ہیں، وہ مختلف ایریاز میں دن بھر کام کرتے ہیں. اور ہر ہفتے میں ایک بڑا مزدہ ٹرک ہم بھر کے اس کو پراپر جو اس کے شرعی قوانین اور ضابطے ہیں، گورنمنٹ پنجاب کا بنا ہوا ایک ڈسپوزل وہ ہے سینٹر رائیون روڈ پہ، وہاں بھی اس کو پہنچاتے ہیں. اور یہ کام پورا مہینہ اور پورا سال چلتا رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ آخر میں؟ میں حلف الفضول کے حوالہ سے آخر میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حلف الفضول ہمیں اس بات کا سبق بھی دیتا ہے کہ بغیر کسی سیاسی یا ذاتی مفاد کے مظلوم کو انصاف دلانا معاشرے کا اجتماعی فریضہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا. آج کی مسلم قیادت اور اسلامی تنظیم جس کا نام OIC ہے، اس کو اکٹھا ہو کر معاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم مظلوم مسلمان لوگوں کا بازو کیسے بن سکتے ہیں. جی. اور آگے حلف الفضول سے حاصل ہونے والی رہنمائی کیا ہمیں ملتی ہے، اس حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ ظلم کے خلاف اجتماعی اقدام فردن نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے. صحیح. اور اس کے علاوہ
یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قیادت کی ذمہ داری لیڈرشپ وہی مؤثر ہے جو کمزور کی آواز بنے. بے شک. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں جتنے بھی آپ نے معاملات کیے اور اس امت کو پیغام جو دیا ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی ظالم ظلم کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. آج ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم خاموش ہوتے ہیں, ہم تماشائی بنے ہوتے ہیں. تو ایسی حق کا ساتھ دینا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیادت کی جو ذمہ داری ہے لیڈرشپ وہی مؤثر ہے جو کمزور کی آواز بنے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کے ذریعے سے اس امت کو پیغام دیا ہے. اور آخر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا. جی علامہ صاحب آخر میں برکت کے لیے ارشاد فرمائیں. جی میں قبلہ نقشبندی صاحب اس کے ایک پہلو تو یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے, لیکن حلف الفضول کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جو مظلوم ہے وہ مظلوم ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے. تو وہ جو شخص وہاں آیا اور اس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, تو ہمیں مظلوم بن کے صرف ظلم سہتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی تحسین فرمائی. تو یقیناً اس کے اندر دونوں پہلو جو پائے جاتے ہیں کہ ایک تو ظالم کا ہاتھ روکنا, مظلوم کی مدد کرنا, لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مظلوم کو بھی چاہیے کہ وہ مظلوم رہ کر ظلم نہ سہتا رہے بلکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے. یہ ہمیں سیرت کا بہت خوبصورت جو ہے. جی مفتی صاحب کیا ایڈ فرمائیں گے آپ؟ ہمارے معاشرے میں ہر گلی محلے چوراہے چوک میں ہمیں وقتاً فوقتاً ظلم مختلف انداز میں ملتا ہے, نظر آتا ہے. تو ہم بینگ مسلم اسپیشلی طور پہ نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ ضرور عمل کریں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ہم ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ ظالم کے سامنے آ جائیں. اور نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو جس طرح بعد میں قائم کیا اور فرمایا کہ آج بھی میں ایسے معاہدے میں شریک ہونے کو سرخ اونٹوں میں سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. تو آج ہمیں اگر کہیں ایسی ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر اس معاملے میں آنا چاہیے تاکہ اس وقت سورخ اونٹ جو تھے وہ بہت کم تھے, قیمتی تھے. اور آج جو سب سے مہنگی گاڑی کا اگر ہم ذکر کریں تو اب اس کا مطلب تشبیہ ہم دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آسائشی معاملات میں جتنی بڑی سے بڑی آفر کوئی دے دے, اب مرسڈیز کو جو مرسڈیز کہہ لیجیے آپ, لینڈ کروزر آپ کہہ لیجیے, آپ لیموزین کہہ لیجیے, یا کوئی بڑا شاہی محل کہہ لیجیے, تو گاڑی اصل میں بہت لمبی ہوتی, گلیوں میں نہیں جاتی. جی بہت شکریہ, بڑی مہربانی مفتی صاحب, علامہ صاحب اور جناب سید فتح محمد صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ آتے ہیں تو ہمیں تازگی ملتی ہے, ہمارا ہمارے سننے والوں کا فائدہ ہوتا ہے. آج ہمارا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ یا غنیوں بے پرواہ بے نیاز. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت آپ کو مل سکتی ہے. کیسے کہ جب آپ پڑھیں گے تو مال و دولت سے مالا مال ہوں گے, مال آئے گا, برکت آئے گی آپ کے پاس. بندہ جو ہے آپ مخلوق بے نیاز ہو جائے گا مخلوق سے, یعنی کہ یہ مخلوق کو بندہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے, ایک بے نیازی آ جائے گی, خود اعتمادی آ جائے گی. پھر اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی. روحانی درجات میں آپ کا جو مقام پہلے موجود ہے مزید بہتر ہوگا, اور دنیا آخرت کی اندر بلائی ہوگی. لوگوں کی محتاجی سے بچ جائیں گے, اور جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو ہیرس اور لالچ کا جو طمع ہے وہ اندر سے ختم ہوگا. اور جو خدا نخواستہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی چیز جو بس میں کیا اس پہ کہوں کہ آپ کر رہے ہیں لیکن چھوڑنا نہیں چاہتے, برائی کی بات کر رہا ہوں, تو اس برائی سے بھی اس وظیفے کی برکت سے آپ نکل سکتے ہیں. خواتین حضرات, کل ہمارے ایک دوست ہیں محمد یاور صاحب, ان کے ہاں ہم نے ڈنر کیا. علی ارشد رانا صاحب جو سینئر بیوروکریٹ ہیں ان کی قیادت میں, اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہمارے یاور صاحب دوست بھائی نے اس مجلس کا اہتمام کیا. ہماری مجلس میں بہت سارے مقامی لوگ بھی شامل تھے,
ان میں جو خاص لوگ تھے، مقصود صاحب ماشاءاللہ مریدکے سے آئے، 1 گھنٹہ ہم نے ان کا ویٹ کیا، اور اس کے علاوہ غلام رسول صاحب تھے، ڈاکٹر اظہار ہاشمی صاحب تھے، اور دیگر جتنے بھی دوست تھے وہ ملک کی بہتری کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے جنگ تو الحمدللہ جیت لی ہے، لیکن اب ہم نے آگے دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جب ملک آگے بڑھے گا، سوچ آگے بڑھے گی، تو پھر ہمارا سب کا فائدہ ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ہماری عادات جو پہلے تھیں وہی رہیں، نہ بدلی، تو نقصان ہوگا۔ ہم نے اپنے ملک کو اب اکانومی کے اعتبار سے، دیانتداری کے لیول سے ہم نے بہتر لے کے چلنا ہے، تاکہ ملک کے اندر خوشحالی آئے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔